دعا ہے پروردگار عالم ہم سب کی عبادتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور جس مقصد زندگی کی خاطر ان مجالس میں تشریف لاتے ہیں خدا ان مقاصد میں بھی ہم سب کو کامیابیاں نصیب فرما دے۔ مسلسل آپ کی خدمت میں عرض کر رہے ہیں کہ ایام عزا، فرش عزا، مجلس امام حسین ایک تہذیب کا نام ہے، ایک واقعے کا نام نہیں ہے۔ واقعات تاریخ میں بہت ہوئے، لیکن بہت کم واقعات تھے جنہوں نے تحریک کی شکل اختیار کی، جنہوں نے ایک ریولیوشن کی شکل اختیار کی۔ اور یہ شکل کب سے اختیار کرنا شروع کی؟ آپ کے چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام مولا کے زمانے سے مجالس عزا امام حسین کی ترتیب کے ساتھ ایک رسم، ایک تہذیب، ایک ثقافت کی صورت میں شروع کر دی گئی۔ پھر امام ششم کے بعد 7ویں امام، 8ویں امام، پھر حاکم کی دربار میں دعبل کو بٹھا کر اور اپنے جد کے مصائب پڑھانا، یعنی عمومی طور پر، سرکاری طور پر اہل بیت نے اس روش کا آغاز کیا۔ عوام میں جا کر، بازاروں میں جا کر عزا امام حسین کو منانا، یہ بھی امام رضا نے شروع کیا۔ اس قدر زندگی کا دائرہ اہل بیت کے لیے تنگ کر دیا گیا کہ آپ کے 10ویں اور 11ویں امام کو گویا فوجی چھاونیوں میں اس زمانے میں رہنا پڑا۔ لیکن شیعت اس قدر بڑھ چکی تھی، چاہنے والوں کی تعداد اس قدر ہو چکی تھی کہ اب یہ ایک تشکل بن سکتا تھا، ایک تنظیم کی صورت، ایک تحریک کی صورت اختیار کر سکتے تھے۔ کیونکہ جس طرح آپ کے لیے مسئلہ امامت کلیئر ہے کہ آج کسی بچے سے پوچھو گے نا تو رٹا ہوا ہر کسی نے پنجتن 5 ہیں، معصوم 14 ہیں اور امام 12 ہیں۔ یعنی آپ کے لیے بالکل ایک بچگانہ مسئلہ ہے اس وقت کہ 12 امام ہیں اور 14 معصوم ہیں اور پنجتن آل ابا 5 ہیں۔ لیکن آپ 5 منٹ کے لیے یہ سوچیں کہ یہ مسئلہ اہل کوفہ کے لیے کیسا تھا جب امام حسین کو خط لکھ رہے تھے۔ یہ مسئلہ چوتھے امام کے زمانے میں واقعاً لوگوں کو پتہ تھا یہ امام ہے، واقعاً کسی کو پتہ تھا کہ چھٹے امام امام ہیں۔ ابو حنیفہ جب امام کی شاگردی کر رہے تھے کیا یہ سمجھ کے کر رہے تھے کہ یہ ولی خدا ہیں، امام ہیں؟ نہیں، احترام تھا کیونکہ فرزند رسول ہیں، احترام تھا کیونکہ ایک علمی شخصیت ہے۔ اس قدر جس طرح آپ کی نسلوں کے لیے امامت کا مسئلہ ہضم شدہ مسئلہ ہے، آپ نے اس مسئلے کو ڈائجسٹ کر لیا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ واقعاً رسول خدا کے بعد اگر روئے زمین ولی خدا ہے تو یہ 12 ہیں، اور یہ نعمت الہی ہے کہ آپ اس زمانے میں ہیں، آپ کے لیے مسئلہ آیا ہے۔ لیکن جب تاریخ اٹھاتے ہیں تو بڑے بڑے لوگ، بڑی بڑی شخصیات حسین ابن علی کو تو مانتی تھیں پر امام حسین کو ایز امام نہیں مانتی تھیں، امام حسن کو تو مانتے تھے پر ایز امام نہیں مانتے تھے۔ تبھی آج بعض جوانوں کو بعض شخصیت کا ذکر کیا جاتا ہے تو پریشان ہو جاتے، مولانا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اتنی بڑی شخصیت امام نہ مانتی ہو؟ ادب کرتے تھے بطور اہل بیت، لیکن نظریاتی طور پر، عقیدتی طور پر امام مانتے ایسا نہیں تھا۔ جن میں کربلا کے اندر بارز ترین شخصیت جناب زہیر کی ہے۔ 2 مکتب تھے، شیعیان علی، دوسرا تھا عثمانی۔ شیعہ علی اسے بولا جاتا تھا جس نے رسول خدا کے بعد علی کی خلافت کو مانا، اسے شیعہ علی بولتے تھے۔ شیعت عثمان اسے بولتے تھے جو رسول خدا کے بعد خلافت علی کا قائل نہیں تھا، سقیفہ کا قائل تھا، عثمانی مکتب۔ اب یہ نہیں کہ یہ علی کو نہیں مانتے تھے، مانتے تھے، لیکن چوتھا خلیفہ، یہ نہیں کہ امام حسین کو نہیں مانتے، ادب کرتے تھے، فرزند رسول ہیں، نبی نے کاندھوں پہ اٹھایا ہے۔ ان کی فضیلت میں احادیث موجود ہیں کہ ان الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، لیکن یہ نہیں تھا کہ حسین کہے کہ میری مدد کے لیے آؤ، یہ امام سمجھ کر
حسین کو لبیک کہنا اپنے اوپر واجب سمجھیں، ایسا نہیں تھا۔ بالکل ایسے تھا کہ دو صحابی بلا رہے ہیں، ایک علی کا بیٹا ہے، ایک امیر شام کا بیٹا ہے، مسئلہ امامت کلیئر نہیں تھا۔ یہ چیزیں کلیئر ہوئیں، دا گولڈن ٹائم آف شیعہ، پانچویں امام کا زمانہ، چھٹے امام کا زمانہ، سب سے زیادہ حدیثیں روایتیں آپ کے پاس ان دونوں اماموں سے ذکر ہوتی ہیں، چوتھے امام سے تو دعائیں ہیں، حدیثیں اتنی نہیں ہیں۔ یعنی تھوڑا وقت ملا اہل بیت کو کہ بنو عباس اور بنو امیہ آپس میں لڑنے لگے، تبھی کہا یہ شیعوں کا گولڈن ٹائم تھا۔ جتنی حدیثیں، جتنے معارف ہمارے پاس موجود ہیں اس زمانے کے۔ مولا علی سے بھی آپ کو جو کچھ ملتا ہے وہ وقت خلافت، کہ مولا کو خلافت ملی، پھر منبر پر گئے، پھر وہ علی بن ابی طالب نے خطبات دیے ہیں۔ یہ جتنے نہج البلاغہ کہاں کی ہے، جنگ صفین کے خطبے، جنگ جمل کے خطبے، کلمات قصار الامیر المؤمنین، ان وقت حکومت میں 5-6 سال جو امیر المؤمنین کو مل رہے ہیں، اس میں مولا جتنا کچھ سمجھانا چاہتے تھے، بتانا چاہتے تھے، علم دینا چاہتے تھے، عوام کو دیا۔ یعنی اہل بیت تیار تھے علم دینے کے لیے، امت علم لینا نہیں چاہتی تھی۔ ایک بندہ ہدایت نہ لینا چاہے، آپ کیا کر سکتے ہو؟ قرآن کی آیت ہے حبیب، تو ان کو مجبور نہیں کر سکتا ہدایت پہ۔ ہدایت ایک ایسی چیز ہے جو بندہ اپنی چاہت سے ہدایت لیتا ہے۔ اب بندوق کے زور پہ نہ کسی کو نمازی بنا سکتے ہو، نہ کسی کو متقی بنا سکتے ہو۔ دعوت عام ہے، حل من ناصر ینصرنا، ہے کوئی ہماری آواز پہ لبیک کہنے والا؟ کہ چھٹے امام فرماتے ہیں کہ قوم حجت خدا یعنی امام زمانہ کو طرد کر چکی ہے۔ آج بھی پورے عالم کے لوگ یہ بولیں کہ ہمیں امام چاہیے تو خدا ظہور کرا دے گا۔ رسول کی شہادت کے بعد جناب سیدہ جناب حمزہ کی قبر پہ گریا کر رہی تھیں، کیونکہ جو ظلم سیدہ کے ساتھ ہوا تو سیدھا چلی گئی جناب حمزہ کی قبر پہ کہ چچا حمزہ اگر تو زندہ ہوتا، کسی میں جرت ہوتی، میرے ساتھ یہ ظلم کرتا۔ کون ہے واقعاً رسول کے بعد سیدہ کا رشتہ دار؟ علی تو شوہر ہے نا، والد کی طرف سے جو رشتہ دار ہوتے ہیں، کوئی چچا ہوتا ہے، کوئی ہوتا ہے۔ چچا حمزہ مظلوم ہو گئے۔ اس وقت کسی نے اس روتی ہوئی بی بی سے ایک سوال کیا کہ نبی کی بیٹی، آپ کہتی ہو کہ علی کا حق ہے خلافت۔ غدیر میں نبی نے ہاتھ بلند کر کے کہا کہ من کنت مولا ہو فہذا علی مولا۔ تو علی اپنا حق مانگنے کے لیے تلوار کیوں نہیں اٹھا رہا؟ آئے نا مدینے کی گلیوں میں علی شور مچائے کہ یہ میرا حق ہے، یہ میرا حق ہے۔ اس وقت سیدہ نے فرمایا سن، امام کی مثال کعبے کی طرح ہوتی ہے۔ کعبہ کسی کے گھر نہیں جاتا کہ ساتھ طواف کرو، تم نے پاسپورٹ بنانا ہے، تم نے ویزا لگانی ہے، تم نے پیسوں کا بندوبست کرنا ہے، تم نے سفر کرنا ہے، تم نے زحمت دیکھنی ہے۔ تو کعبے کے پاس جائے گا، تو جا کے طواف کرے گا۔ کہ یہی تو فرق ہے نبی اور امام میں۔ نبی کا کام ہے انذار کرنا، امت کو سمجھانا۔ نبی نبأ سے نکلا ہے، نبی مطلب خبر لانے والا۔ امام کا کام ہے اس حکم کو اجرا کرے، پریکٹیکلی نافذ کرے۔ امام نافذ ہونے کا کام کرتا ہے، نبی خبر دیتا ہے۔ رسول خدا نبی بھی تھے، امام بھی تھے۔ حضرت موسیٰ نبی بھی تھے، امام بھی تھے۔ حضرت ابراہیم نبی بھی تھے، امام بھی تھے۔ دین کی تبلیغ بھی کرتے تھے اور نافذ کرنے کے لیے حکومت کو بھی قائم کیا۔ کہا تم نے نہیں سنا میرے بابا سے کہ کہا کہ یا علی انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبی بعدی۔ علی نبی نہیں ہے کہ آ کر چیخ و پکار کرے کہ میں امام ہوں، میں امام ہوں۔ علی امام ہے، علی حکم کو اجرا کرتا ہے۔ تمہارا کام ہے کہ امام کے در پہ آؤ اور اس کی امامت کو تسلیم کرو۔ تو آج جو آپ اہل بیت کو مان رہے ہیں، یہ محنتیں پانچویں اور چھٹے امام نے کی۔
اس کے بعد 7ویں امام زندان میں، 8ویں امام کا تھوڑا سا پیریڈ ہے، 9ویں امام جوان ترین شہید ہیں، 10ویں امام 11ویں امام پوری زندگی قید و بند میں گزری۔ پھر کام ہوا غیبت صغریٰ میں، امام کے نواب، وہ وکیل جو 7ویں امام نے بنائے تھے، جسے کہتے ہیں آرگنائزیشن آف لا، سب سے زیادہ جس امام نے اپنے وکیل بنائے خمس جمع کرنے کے لیے۔ اب شیعہ بنے تو فائنینشیل پاور بننا شروع ہوا نا، خمس کے وجوب کی بات ہوئی۔ اب یہ نزول، کیونکہ امام کے پاس حکومت تو نہیں ہے کہ بیت المال میں پیسہ ہو، امام انہی شیعوں سے پیسہ جمع کرتے تھے۔ پھر ان وکیلوں کو خریدا گیا، ان نمائندوں کو خریدا گیا اور امام رضا سے دور کر دیا گیا۔ پھر یہ کمال تھا غیبت صغریٰ کا کہ جاتے ہو سامرہ، کبھی بابوے کی قبر پہ، کبھی شیخ مفید کی قبر پہ، کبھی شیخ طوسی کی قبر پہ، اتنے پرانے علماء 1000 سال پہلے کتاب لکھی ہے قولوہ نے امام حسین علیہ السلام کی فضیلت میں، ہزار سال پہلے۔ پھر آہستہ آہستہ برکت مجلس کی وجہ سے شیعت کی تعداد میں اضافہ ہوتا گیا۔ 10 لوگ آتے تھے مجلس میں، 20 لوگ آتے تھے۔ اس ذکر کی برکت، کہا نا کہ خدا خون حسین میں وہ برکت ڈالے گا، یعنی اگر امامت پھیل رہی ہے تو حسین کے خون کے صدقے میں پھیل رہی ہے۔ اگر یہ مکتب پھلا پھلا کس کے خون کے صدقے میں؟ ابھی عبداللہ حسین کے خون کے صدقے۔ مسلسل آپ کی خدمت میں عرض کر رہے ہیں کہ کربلا ایک تحریک کا نام ہے، کربلا ایک ریولیشن کا نام ہے۔ مجلس میں آنے کا مقصد، مجلس میں آنے کا ہدف کہ جیسے جیسے دن گزر رہے ہیں ویسے ویسے میری زندگی میں عروج آنا چاہیے، زوال نہیں آنا چاہیے۔ ہماری تقویمی عمر گزر رہی ہے، زیادہ ہو رہی ہے، کیلنڈر کی ایج دن بدن بڑھ رہی ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا ہمارا ایمان بھی بڑھ رہا ہے یا نہیں بڑھ رہا؟ کیونکہ اس عمر کی کوئی قیمت نہیں۔ 40 سال گزاری، 50 سال گزاری، 100 سال گزاری، 20 سال میں کئی جوان چلے جاتے ہیں۔ خدا کی دربار میں کثرت عمر کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ سوال یہ ہے کہ جتنی گزاری کیسی گزاری۔ جناب علی اصغر کو آج پوری دنیا یاد کرتی ہے۔ عمر بہت کم تھی لیکن بڑی بابرکت عمر تھی، اسی لیے ہر دعا میں لفظ برکت لایا جاتا ہے۔ رزق دے برکت والا، عمر دے برکت والی۔ اسی طرح جو علم ہوتا ہے وہ بھی بابرکت ہونا چاہیے۔ یہ نہیں کہ ہم ایک مجلس میں 1 گھنٹہ بیٹھے، 1.5 گھنٹہ بیٹھے اور یہ بولیں کہ بہت مزہ آیا۔ مزے وقتی ہوتے ہیں۔ چوتھے امام فرماتے ہیں جس بھی محفل میں جاؤ، رات کو گھر جا کے یہ سوچو کہ اس محفل سے تجھے کیا ملا، تیری زندگی میں کیا تبدیلی آئی۔ بندہ رسول سے ملتا رہے پر اس کی زندگی میں تبدیلی نہ آئے، اس ملنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ایک ملاقات کی تھی حر نے امام حسین سے، اس ایک ملاقات میں حر نے خود کو جنتی بنا دیا۔ یہ عقل مند بندے کا کام ہوتا ہے جو اپنے وقت سے بہترین فائدہ حاصل کرتا ہے، ورنہ وقت رکتا نہیں ہے، وقت چلتا رہتا ہے۔ یہ آپ کا کام ہے، آپ رکو۔ تو ہم عرض کر رہے تھے کہ اہل بیت کی زندگی کے 3 پہلو ہیں۔ ایک پہلو کہ ان کے کرامات، ان کے معجزات، ان کی فضیلتیں۔ اب بندہ اگر مولا علی کی طرح صاحب معجزہ بننا چاہیے نہیں ہو سکتا۔ ان کا علم لدنی ہے، وہ کسی استاد سے نہیں پڑھتے، ایک امام دوسرے امام سے پڑھ لیتا ہے، لیکن ہماری طرح اسکولوں میں مدرسوں میں نہیں علم حاصل کرتے۔ ہم علم لدنی کی منزل پہ نہیں آ سکتے۔ دوسرا، ان کا کلچر کیسا تھا، ان کا ماحول کیسا تھا، ان کا رہن سہن کیسا تھا،
کہ ایک شخص چھٹے امام پر بھی اعتراض کرتا ہے نا کہ آپ کا لباس وہ نہیں جو آپ کے بابا علی کا لباس تھا. تو امام نے مسکرا کر کہا کہ میرا زمانہ بھی وہ نہیں جو میرے بابا علی کا زمانہ تھا. تو بابا اپنے زمانے سے لباس پہنتے تھے، میں اپنے زمانے کے حساب سے لباس پہن رہا ہوں. تیسری چیز جو میری اور آپ کی زندگی کے کام کی ہے وہ ہے اہل بیت کی زندگی گزارنے کے اصول. واقعاً اصل کیا تھا کہ امام حسین یزید کے مقابلے میں گئے؟ وہ کون سی وجہ تھی کہ امام حسین مدینے سے نکل کر کربلا کی سرزمین تک آتے ہیں؟ کیا واقعاً وہ اصول میری زندگی میں ہیں کہ نہیں ہیں؟ جب تک اصل کو نہیں اپناؤ گے تب تک زندگی آباد نہیں ہوتی. اب ایک مثال دوں تاکہ ذہن اور کھل جائیں. دیکھیے عمل ہوتا ہے لیکن کچھ اعمال اصلی ہوتے ہیں. مثلاً یہ آپ کا بدن ہے، 2 ہاتھ اللہ نے دیے، 2 آنکھیں اللہ نے دی ہیں، 2 ٹانگیں اللہ نے دی ہیں. اب اس ہاتھ کی بھی ویلیو ہے، اس زبان کی بھی اہمیت ہے، ان آنکھوں کی بھی بڑی ویلیو ہے. آپ کے بدن کے جتنے اعضاء ہیں سب اہم ہیں اور مہم ہیں. خدا نہ خواستہ کسی بندے کا ہاتھ کٹ جائے، ہاتھ کی اہمیت ہے لیکن ہاتھ کے کٹنے سے مرے گا نہیں. کسی کی ٹانگ کٹ جائے، ٹانگ کے کٹنے سے مرے گا نہیں. کسی کی آنکھ ضائع ہو جائے، آنکھ ضائع ہونے سے مرے گا نہیں. ہاں یہ ہے تکلیف میں ضرور آئے گا. زبان خدا نہ خواستہ کٹ جائے، گونگا ہو جائے گا لیکن مرے گا نہیں. لیکن اسی بدن میں ایک عضو کی اہمیت بہت زیادہ ہے. کسی کا سر کٹ جائے تو یہ سارے اعضاء بیکار ہو جائیں گے. لیکن ہاتھ کے کٹنے سے بدن بیکار نہیں ہوتا، آنکھوں کے ضائع ہونے سے بدن بیکار نہیں ہوتا. لیکن اگر بندے کا سر نہ ہو تو اس بدن کے کسی بھی عضو کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اسی طرح فرماتے اے مومن، تمام تر اعمال میں کچھ اعمال ایسے ہیں جس کے نہ ہونے سے دوسرے اعمال کا کوئی فائدہ نہیں ہے. حدیث معصوم، ان قبلت ما قبل سوا، اگر یہ قبول ہو جائے تو ساری چیزیں قبول ہو جائیں، اور اگر یہ نہ ہو تو سارے اعمال باطل ہیں. مولا وہ کیا ہے؟ فرمایا سارے اعمال میں اگر بندہ نماز نہ پڑھے، اگر نماز قبول تو عزاداری قبول، اگر نماز قبول تو ماتم قبول، اگر نماز قبول تو گریہ قبول، اگر نماز قبول تو مجلس امام حسین بھی قبول. اب بندہ سارے اعمال کرے پر نماز نہ پڑھے، ان قبلت ما قبل سوا، اگر یہ قبول نہیں تو کچھ بھی قبول نہیں ہے. یہ شناس مومن کو ہونی چاہیے کہ کون سا عمل اہم ہے، کون سا عمل مہم ہے. تبھی ہر معصوم کی قبر پہ جا کے آپ یہی گواہی دیتے ہو نا، اشہد انک قد اقمت الصلاۃ. پہلے جملہ جس کی مومن گواہی دیتا ہے، مولا میں گواہی دیتا ہوں آپ نے نماز کو کیا کیا تھا؟ قائم کیا تھا. یہ کوئی جوک نہیں، یہ کوئی مذاق نہیں کہ تو غیر معصوم ہوتے ہوئے معصوم کی قبر پہ جا کے معصوم کے لیے گواہی دے رہا ہے. تیری حیثیت کیا ہے کہ تو معصوم کے لیے گواہی دے؟ لیکن کیونکہ حکم معصوم ہے کہ ہماری قبروں پہ آ اور یہ گواہی دے کہ مولا میں گواہی دیتا ہوں آپ نے نماز کو قائم کیا. کہ ہر تہمت دشمن اہل بیت پہ لگائے لیکن ہم یہ گوارا نہیں کرتے کوئی یہ کہے کہ حسین نماز نہیں پڑھتا تھا. ہم یہ گوارا نہیں کرتے کوئی یہ کہے کہ علی نماز نہیں پڑھتے تھے. کہ جگہ جگہ آ کر یہ گواہی دینا، میدان جنگ میں بھی کھڑے ہو کر نماز کو بچا کر بتایا اگر نماز قائم ہوتی ہے تو قائم کرنا حسین سے سیکھو کیسے قائم کی جاتی ہے. کہ امیر المؤمنین فرماتے ہیں کہ مومن، اب ہر مومن یا علی مدد بولتا ہے، مولا سے مدد طلب کرتا ہے، لیکن امیر المومنین فرماتے ہیں علی کی مدد کرو. امام حسین کربلا میں کہہ رہے ہیں حل من ناصر ینصرنا، ہے کوئی حسین کی مدد کرنے والا؟ اللہم انصر من نصرہ واخذل من خذلہ، اے خدا اس کی مدد کر جو آل رسول کی مدد کرے، اسے ذلیل و خوار کر، واخذل ذلیل کر اسے، من خذلہ
جو یہ چاہے کہ اہل بیت کے مقام کو گرایا جائے۔ اب ایک امام پردہ غیب میں ہے، وہ بھی ہم سے مدد مانگ رہا ہے، کبھی قرآن میں خدا مدد مانگ رہا ہے، من انصاری اللہ، کون ہے جو اللہ کی مدد کرے؟ کس طرح کی مدد چاہیے خدا کو؟ آج پردے غیب میں بیٹھے ہوئے امام اگر مدد مانگ رہے ہیں، کس طرح کی مدد؟ اور دعا ہو رہی ہے کہ مدد کر جو ان کی مدد کرتے ہیں، نصرت کر ان کی جو آل رسول کی نصرت کرتے ہیں۔ مولا آپ کو کس مدد کی ضرورت ہے؟ پیسوں کی ضرورت ہے؟ ہمارے تلواروں کی ضرورت ہے؟ امیر المؤمنین فرماتے ہیں اعینونی بالورع والتقوی، اے علی کے چاہنے والے، اگر علی کی مدد کرنا چاہتے ہو تو تقوی الہی کے ذریعے سے علی کی مدد کرو، خوف خدا رکھ کر علی کی مدد کرو، اپنی نمازوں کے ذریعے سے علی کی مدد کرو۔ حسین نے خدا کی مدد کی، کس طرح سے؟ اپنی جان دے کر دین خدا کو بچا کر حسین نے کس کی مدد کی؟ اللہ کی مدد کی۔ اگر تو آج جنگ دین ہے، کچھ طاقتیں اس کے پیچھے لگی ہوئی ہیں کہ معاشرہ بے دین بنے، اولیاء اللہ کی ڈیوٹی یہ ہے کہ معاشرے کو دین خدا کے قریب لایا جائے۔ کتنی اہمیت ہے بدن امام حسین کی، سر امام حسین کی، 4 سالہ سکینہ کی، سب کچھ قربان ہو رہا ہے کس کے لیے؟ دین کے لیے۔ اور آج سب سے زیادہ کوشش کیا کی جا رہی ہے کہ دین لوگوں کی نسلوں سے اور لوگوں کے ذہنوں سے ختم کر دیا جائے۔ فرمایا اگر علی کی مدد کرنا چاہتے ہو تو تقویٰ کے ذریعے سے علی ابن ابی طالب کی مدد کرو۔ ہم نے کہا کہ خوف امام حسین کی زندگی کے اصولوں میں سے ایک اصول یہ تھا کہ اہل بیت کی زندگی میں خوف پروردگار عالم تھا۔ خوف کی نشانیاں ہم نے 5 بتائیں، وہ ٹاپک کل ختم ہوا۔ آج ایک ٹاپک کی طرف آگے بڑھیں گے کہ ایک چیز جو اہل بیت کی زندگی میں بخوبی آپ دیکھ سکتے ہیں، بالاخص امام حسین کی زندگی میں، وہ ہے العفو، بخشنا، معاف کرنا۔ بڑی آسانی سے لوگوں کو معاف کر دیتے تھے۔ اور آیا ہاتھوں میں رسیاں باندھ کے، آنکھوں پہ پٹی باندھ کے، کہ حسین شرمندہ ہوں، فوراً سینے سے لگایا، دیر نہیں کی امام حسین نے۔ معاف کرنے میں اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کبھی دیر نہیں کرتے تھے، کیونکہ جو بندہ معاف نہیں کرتا، دل میں بغض رکھتا ہے، یہیں سے سارے رشتوں میں جدائی پیدا ہو جاتی ہے۔ شوہر کو بیوی کو معاف کرنے کا حوصلہ نہ ہو، طلاق۔ بزنس مین دوسرے بزنس مین کو معاف کرنے کا حوصلہ نہ رکھے، دوستی میں جدائی ہو جاتی ہے۔ مومن کو معاف کرنے کا حوصلہ نہ رکھے، 2 مومنوں میں لڑائی ہو جاتی ہے۔ تو اگر معاشرے میں معاف کرنے کا جذبہ نہ ہو، وہ معاشرہ کیا ہو جاتا ہے؟ تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ کہ چھٹے امام فرماتے ہیں 3 دن گزر جائیں، اگر مومن سے راضی نہ ہو، دونوں پہ اللہ کی اور علی کی لعنت ہوتی ہے۔ مہینوں گزر جاتے ہیں، آج مومنین سے کیا ہو جاتے ہیں؟ ناراض ہو جاتے ہیں۔ تبھی خدا پروردگار عالم قرآن میں کہتا ہے حبیب میری ان بندوں کو بتا دو، الا ان تحبوا، کیا تم پسند نہیں کرتے ان یغفر اللہ لکم، خدا تجھے معاف کرے؟ تو کہتا ہے کہ اگر چاہتے ہو میں تجھے معاف کروں تو تو بھی میرے بندوں کو معاف کرنا شروع کر دے۔ اگر تیرے اندر معافی کا جذبہ نہیں ہے تو کبھی بھی حسینی نہیں بن سکتا۔ کس قدر امیر المؤمنین نے، امام حسین نے، ایک لکھنے والا ایک جرمن ہے، لیکن جب یہ واقعہ کربلا کو پڑھتا ہے کہتا ہے واقعاً یہ سیرت میں نے جب اہل بیت کی دیکھی میں شش و پنج ہو گیا کہ ایسے امام امت مسلم کو خدا نے عطا کیے ہیں۔ ایک شامی سپاہی، شام کے سپاہی لشکر کربلا میں بہت کم تھے، ایک شامی سپاہی امام حسین سے لڑنے کے لیے آتا ہے۔ اب وہ مولا حسین کو جانتا نہیں تھا، کہتے ہیں قوی ہے، کل قد کا بہت بڑا، اور اپنی طاقت پہ، اپنی قدرت پہ اسے بڑا ناز تھا کہ جو بھی آئے گا میں اسے بچھاڑ دوں گا۔ اور علماء فرماتے ہیں یہ بھی نہیں کہ امام حسین صرف ظہر عاشور کو گئے جب تمام تر بیٹے اور اصحاب شہید ہو گئے پھر امام نے جنگ لڑی، لیکن ایسا نہیں ہے۔ جس بھی شہید کے لاشے کو اٹھانے جاتے تھے پہلے مولا جنگ کرتے تھے، بیچ بیچ میں جنگ کرتے رہے امام حسین۔ کہتے ہیں جیسے اس نے پکارا ہے کوئی بہادر جو میرے مقابلے میں آئے، تو فرماتے ابھی عبداللہ الحسین اس کے مقابلے میں جاتے ہیں۔
اور ایسی جنگ لڑتے ہیں اپنے بابا علی کی طرح، ایک مرتبہ تلوار کا وار کرتے ہیں، اس لعین کی دونوں ٹانگیں کاٹ دیتے ہیں۔ اب کہتے ہیں جیسے اس کی ٹانگیں کٹی، اس نے امام حسین کے قدموں کو پکڑ لیا اور کہنے لگا کہ ابا عبداللہ مجھے نہیں پتا تھا کہ اتنے بہادر ہو، مجھے نہیں پتا تھا اتنے قوی جنگجو، اگر پتا ہوتا میں کبھی جنگ کے لیے آپ کو دعوت نہ دیتا۔ اب دوسرا وار ہوتا ہے ٹانگیں کاٹی، دوسرا وار ہوتا ہے کہ دشمن کو قتل کر دیا جائے۔ وہ زندگی کی بھیک مانگنے لگا کہ مجھے معاف کر دو، میں دوبارہ غلطی نہیں کروں گا۔ تو کہتے ہیں اس میدان جنگ میں امام حسین نے لشکر یزید کو آواز دے کر پکارا کہ جو حسین سے معافی مانگتا ہے حسین اسے قتل نہیں کرتے۔ کہتے اپنے زخمی سپاہی کو واپس وہاں پر لے گئے۔ یہ ہے کردار حسین ابن علی۔ اب مومن بولے میں مولا کا چاہنے والا ہوں، لیکن اس کے اندر معافی کا جذبہ نہ ہو۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ بار دیگر صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ جلدی کر۔ اب معاف کس طرح کرنا ہے اس کے لیے ایک قرآن کی آیت ہے، بہت پیاری آیت ہے کہ کبھی کبھی ہم معاف کرتے ہیں لیکن وہ معاف کرنا کسی کام کا نہیں ہوتا۔ رسول خدا کے بعد صحابی جب مکہ چھوڑ کے جا رہے تھے تو بیویاں ان کی دشمن بن گئیں، اولاد ان کی دشمن بن گئی کہ مصطفیٰ کا ساتھ کیوں دے رہے ہو۔ یہ واقعاً میں نے معاشرے میں دیکھا ہے، بعض لوگوں کے بچے نیک ہوتے ہیں وہ بچوں سے دشمنی کرتے ہیں۔ بیٹی کہہ رہی ہے میری ماں مجھ سے دشمنی کر رہی ہے حجاب کرنے پر، بیٹا کہہ رہا ہے میں نیک بن رہا ہوں لیکن والدین مجھ سے کیا کر رہے ہیں، دشمنی کر رہے ہیں۔ ایک بندہ سیکولر ہوتا ہے پر دین کا دشمن نہیں ہوتا، لبرل ہوتا ہے پر دین کا دشمن نہیں ہوتا۔ کئی ایسے لوگ قوم پرست، اکثر قوم پرست میں نے دیکھے ہیں، وہ دین دشمن ہوتے ہیں۔ تبھی اسلام میں قوم پرستی کیا ہے، حرام ہے۔ ایک ہمارے مولانا تعویذ لکھتے تھے تو کہتے تھے میں لوگوں کو دیندار ایسے بناتا تھا کہ مولانا دعا کر یہ بزنس نہیں چل رہا، کہ دیکھ یہ عمل کر، اس کے بعد دیکھنا تیرا بزنس کتنی اونچائیوں پہ جاتا ہے۔ کہ اللہ کے لیے نماز نہیں پڑھتا تھا، بزنس کی 2 بوریاں بیچنے کے لیے نماز ضرور پڑھتا تھا وہ۔ بعض لوگوں کی عبادت بھی ایسی ہے۔ آغا قراتی کہتے ہیں اتنے لوگ جاتے ہیں کربلا، امام حسین کے ذریعے کو پکڑتے ہیں، ہاں مولا گھر نہیں گھر دے، مولا گاڑی نہیں گاڑی دے، مولا شادی نہیں بیوی دے، ہاں اتنی دعائیں جا کے کرتے ہیں۔ کہتے بندہ نادان حسین کے پاس جا کے گاڑی مانگ رہا ہے، ہاں حسین کے پاس جا کے اللہ کو اتنا بڑا واسطہ دے کر دنیا کی چیزیں مانگ رہا ہے۔ اگر عقل ہوتی تو حسین سے خدا مانگتا، کہ مولا حسین جو آپ کے دل میں اللہ کی معرفت تھی مجھے وہ معرفت عطا کریں۔ اور کہا جب مصلی عبادت پر بیٹھو، کہ حسین کے پاس جاؤ تو حسین سے خدا مانگو، اور جب مصلی عبادت پر بیٹھو تو خدا سے حسین مانگو۔ ہاں معرفت ہونی چاہیے میں کس در پہ جا کے کیا مانگ رہا ہوں۔ جب آغا قراتی نے یہ بات کی تو ایک جوان اٹھا، انہوں نے کہا قبلہ آپ باتیں تو بڑی اچھی کر رہے ہیں کہ یہ جاتے ہیں کبھی گاڑی مانگتے ہیں، کبھی گھر مانگتے ہیں، کبھی دنیا کی چیزیں مانگتے ہیں، اگر یہ مانگنا برا ہوتا تو پھر حسین دیتے کیوں ہیں؟ واقعاً جا کے طلب کرتا ہے اور خدا حسین کے صدقے میں سے عطا بھی کرتا ہے۔ تو انہوں نے کہا دیکھو وہ ہیں امام، امام کی مثال ہے اب کی طرح، باپ کی طرح۔ کہ کبھی دیکھا ہے تیرا چھوٹا چھوٹا بچہ ایک کھلونے کے لیے تجھ سے ضد کرتا ہے، تو بچہ سمجھ کے اسے کھلونا لے کے دیتا ہے۔ حسین بھی ان کو بچہ سمجھ کے دنیا کے کھلونے بانٹتے رہتے ہیں۔ وہ مانگ جو حر نے حسین سے مانگا، وہ مانگ جو حبیب نے حسین سے مانگا، یہ بھی معرفت ہونی چاہیے۔ واقعاً میں ان کے در پہ جا رہا ہوں اور کیا مانگ رہا ہوں۔ اب کہتے ہیں یہ مکے والے، قرآن کی آیت ان من اولادکم وازواجکم عدو لکم، کبھی کبھی تمہاری اولاد، تمہاری بیویاں تمہاری دشمن بن جاتی ہیں دین کی خاطر، رسول کی خاطر۔ کوفے والے کیوں امام حسین کو چھوڑ دیا انہوں نے؟ بیویوں نے روکا، بچوں نے روکا، تو جائے گا تو میرا کیا ہوگا، ہمارا پیچھے کیا ہوگا، دین سے روکنا۔ اب کہتے ہیں یہ جیسے مکے واپس آئے تو بیویاں قدموں پہ گر گئیں، اب فتح مل گئی نا، فتح مکہ ہو گیا، قدموں پہ گر گئیں، ہمیں معاف کر دو، ہمیں بخش دو۔ تو یہ
معاف نہیں کرنا چاہتے. تم لوگوں نے ہمیں اذیتیں دی جب ہم مکے سے نکلے, لیکن جب معافی مانگنے آئے تو خدا نے کہا وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. اے حبیب انہیں کہہ دو اگر معاف کرو گے تو اللہ کو معافی پسند ہے. اب اردو میں ترجمہ ایک کیا جاتا ہے, تعفو, تصفحو, تغفرو. اردو میں ترجمہ آپ کیا کریں گے؟ معاف کرو, معاف کرو, معاف کرو. حالانکہ 3 لفظ ہیں اس میں بڑی. بس آخری فرمان کیونکہ وقت کافی گزر گیا. فرمایا وَلْيَعْفُوا يَصْفَحُوا يَغْفِرُوا. اردو میں ترجمہ ہم ایک کرتے ہیں, معاف کرو, معاف کرو, معاف کرو. معاف کرنا 3 طرح کا ہوتا ہے. اللہ کہتا ہے یعفو, کسی نے آپ کو گالی دی, آپ نے کہا معاف کیا. کسی نے آپ کے پیسے کھائے, آپ نے کہا کہ میں نے معاف کیا. معاف کرنے کے بعد کبھی کبھی ہم اس کی خطا کو پھر زبان پر بھی لاتے ہیں. بندے نے 10,000 کہا, آپ نے کہا ٹھیک ہے ضرورت نہیں ہے, مولا کے مولائیوں میں نے معاف کیا. 4 دوستوں میں بیٹھا, پھر کہا بھائی 10,000 کھائے تھے تم نے, چلو معاف کیا تھا. پھر 1 ہفتے کے بعد ملا, اچھا 10,000 کھائے تھے تم نے, تم وہی ہو نا جس نے 10,000 لیے تھے, چلو میں نے معاف کیا تمہیں. تو بندہ بھی تنگ ہو کے بولتا بھائی 10,000 معاف ہی نہیں کرتے تم. ہاں, ایک احسان کیا ہے اور 100 بار مجھے یاد دلا رہے ہو کہ میں نے معاف کیا. اللہ کہتا ہے ایسے معاف نہ کیا کرو. عفو کا مطلب یہ ہے درگزر کرے اور بار بار اس بندے کے منہ پر بھی لائے. یصفحو, معاف کرو پر اس کی خطا کو زباں پر لاؤ بھی نہیں. بیٹے نے کوئی غلطی کی, بیوی نے کوئی غلطی کی, بندہ بار بار اس کی غلطی کو معاف تو کیا ہے بھائی, اب بار بار اس کے ذہن پہ لائے, زبان پر لائے. پر میں نہیں, معاف بھی کرو, درگزر بھی کرو. یصفحو, اب ان کی غلطی کو اپنی زبانوں پر بھی نہ لاؤ. آخری منزل ہے یغفرو. کبھی کبھی ہم معاف بھی کرتے ہیں 4 لوگوں کے سامنے, زبان پر بھی نہیں لاتے, لیکن بندے کا چہرہ دیکھ کے دل میں ضرور بات کو لاتے ہیں. کا غفران کا مطلب یہ ہے کہ ایسا معاف کرو جیسے اس نے غلطی کی ہی نہیں تھی, اپنے دل سے بھی نکال دو. اب جب دعائے کمیل میں کہتے ہو نا, ایک مرتبہ کہتے ہو الہی العاف, درگزر کر پروردگارا,